السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 127 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ، اور جب بلند کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو، اور اسماعیل علیہ السلام نے، تو کہنے لگے ربنا تقبل منا، اے رب ہم سے قبول فرما ہمارا یہ عمل، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آیا بیت اللہ کی تعمیر کا، اس کے بارے میں بتا دیں۔ سب سے پہلے بات کہ بیت اللہ بنا کب بنا، کس طرح بنا، پہلی بار کس نے بنایا، اس میں مختلف روایتیں آتی ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے حضرت جبریل امین نے ان کی بنیاد رکھی تھی، میکائیل علیہ السلام نے، اسرافیل علیہ السلام نے، سب نے ساتھ مل کر پہلی بار زمین پر خانہ کعبہ بنایا تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، پہلا خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے بنایا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے ہی پہلی مرتبہ بنایا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یرفع القواعد، قواعد کا مطلب ہے بنیاد کو کھڑا کرنا۔ ایک عمارت تباہ ہو جاتی ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے، اسی بنیاد پر دوبارہ عمارت کھڑے کرنے کو قواعد کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ پہلے سے تھا، بعد میں وہ شہید ہوا، پھر اس کی عمارتوں کو اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھڑا کیا، یعنی اس کو بنایا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہی پہلی مرتبہ بنایا تھا، تو یہ غلط ہے، بلکہ یہ جو ہے اس طرح بنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اس علاقے کو آباد کرو۔ کیسے؟ جب بی بی ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے سے تھے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس ریگستان میں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹا بھی، وہ جو کہ بڑھاپے میں پیدا ہوا، 80 سال کے بعد پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور 100 کے بعد اسحاق علیہ السلام۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو یہ لے کر آئے اور وہاں پر چھوڑا اور اتارا سواری سے، اور خود سوار ہو کر اونٹ پر روانہ ہونے لگے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا، ہے خدا کے بندے، ہمیں یہاں پر کہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم یہ بھی تھا کہ آپ نے بات نہیں کرنی ہے، تو انہوں نے بات نہیں کیا۔ ایک بار پوچھا، دوسری بار پوچھا، جب وہ جانے لگے تو وہ سمجھ گئی کہ یہ تو پھر اللہ کا ہی حکم ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر یہ پوچھا کہ اللہ کا حکم تھا کہ ہمیں یہاں پر چھوڑنا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر سے یوں گردن ہلا کر بتایا کہ ہاں۔ تو یہاں پر بی بی ہاجرہ نے کہا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اب بی بی ہاجرہ اور ان کے بیٹے اکیلے، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے ان کی گود میں اکیلے سے اب ریگستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دودھ پر بیٹا تھا، دودھ پلایا بیٹے کو، لیکن ظاہرہ خود کھائیں گی، ماں کھائے گی پیے گی نہیں تو دودھ بھی سوکھ جائے گا۔ اب دودھ بھی سوکھ گیا، اب کوئی چیز نہیں، اب کیا کرے؟ نہ کھانے کی چیز، نہ پینے کی چیز، اور ریت جو ہوتی ہے جتنی گرمی ہوتی ہے اتنی تپتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، دن کا ٹائم ہوتا ہے، تپنے لگتی ہے اور گرمی ہونے لگتی ہے۔ اس گرمی میں پیاس لگنے لگی ماں کو بھی، بیٹے کو بھی، لیکن بیٹے کی زیادہ حالت، بچہ معصوم ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، تو وہ رونے لگے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہاں پر بی بی ہاجرہ نے اب پریشان ہو گئی کہ میں کیا کروں، اکیلی عورت کیا کرے؟ اب اس نے کیا کیا کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بالکل سامنے تھیں۔ اب اس نے کہا کہ پہاڑ پر چڑھ کر دیکھوں آس پاس کوئی بستی ہے یا نہیں ہے، وہاں پر چڑھ کر دیکھوں۔ اب وہ بی بی دوڑی ہیں، صفا پر دوڑ کر گئی ہیں، وہاں پر چڑھی ہیں، پھر مروہ پر دوڑ کر گئی ہیں، وہاں پر دوڑی ہیں۔ اس طرح دوڑی ہیں کہ ایک تو سخت گرمی اور ننگے پاؤں، اور اتنی سخت پہاڑی ہے۔ جب ہم عمرے پر گئے تھے، تھوڑا سا ٹکڑا وہ چھوڑا ہوا انہوں نے صفا اور مروہ کی اس کی چوٹی کا چھوڑا ہوا ہے، صفا کا نہیں، وہ تو سارا شوکیس میں بند ہے۔ مروہ کی جو ہے نا چوٹی ہے، اس کی پہاڑی ہے، وہ اس کا تھوڑا سا ٹکڑا چھوڑا ہوا ہے۔ اس پر ننگے پاؤں جب میں چلی تو میرے پیروں میں ایسی چبھن ہوئی، میں سوچتی ہوں کہ اس دور میں جب کہ اس کو سارا سیٹ اپ سے رکھا ہوا ہے، اور اس کی سختی اور اس کی جو شارپنیس ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگائی ہوئی ہیں تاکہ لوگ یہاں پر آئیں اور بیٹھیں، لیکن اس کی اتنی شارپنیس لگ رہی تھی وہ پاؤں میں
میں یہ سوچتی رہی کہ بیوی کس طرح دوڑی ہوں گی بیچاری ننگے پاؤں بیٹے کے لیے، کس طرح دوڑی ہوں گی، کس طرح تڑپی ہوں گی۔ اب حضرت بی بی ہاجرہ کیا دوڑی ہیں، دوڑ لگائی، پہلے صفا کی طرف دوڑ کر گئی۔ جب پہاڑ پر اوپر، اچھا بیٹے کو نیچے چھوڑا کیونکہ اکیلا بندہ تو جلدی سے دوڑ کر چڑھتا ہے، بچے کو نیچے چھوڑا، خود دوڑ کر اوپر چڑھی۔ اب جب دوڑ کر وہ اوپر پہنچی تو اوپر دیکھا دور دور تک کچھ نہیں، اچانک پیچھے دیکھا بیٹا تو وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ پہاڑی تھوڑا ہوتی ہے نا، سیدھی تو نہیں ہوتی ہے، تو وہ اس کے جو نشیب اور فراز تھے جس میں اس کا بیٹا غائب ہو گیا، نظر نہیں آ رہا۔ پھر یہ ڈر کے کہیں بیٹے کو کوئی جانور وغیرہ درندہ نہ کھا لے، پھر واپس دوڑتی ہوئی نیچے اتری، دیکھا کہ بیٹا صحیح سلامت ہے۔ پھر دوڑتی ہوئی سامنے والی پہاڑی پر چڑھ گئی، مروہ پر، پھر وہاں پر چڑھ گئی، وہاں پر چڑھ کر دیکھنے کے لیے کہ کہیں سے کوئی بستی، کہیں کوئی دھواں، کہیں کوئی لوگ، کہیں کوئی نشانی، کہیں کوئی پانی، کچھ تو ہو، لیکن وہاں پر بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ جب اوپر پر پہنچی تو وہ بیٹا پھر نظروں سے غائب ہو جائے، پھر وہ دوڑتے ہوئے تڑپتی ہوئی بھاگتی ہوئی نیچے آئے کہ کہیں بیٹا جانور نہ کوئی کھا جائے۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر پورے کیے، صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف 7 چکر کیے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادا پر ساری دنیا کو دوڑا دیا ہے۔ جو بھی حج پر جائے، جو بھی عمرے پر جائے، صفا مروہ کی صحیح ضرور کرتا ہے۔ تقریباً 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے ان پر سفر کے، یعنی آنے جانے میں۔ اور اب تو پہاڑی نام ہی نہیں، اب تو ٹائل لگے ہوئے ہیں، صرف وہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے شوکیس میں صفا کا، اور مروہ کی چھوٹی سی اس کی جو چوٹی ہے وہ دیکھنے کے لیے چھوڑی ہوئی خالی کھلی ہوئی ہے، جس پر لوگ جا کر بیٹھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں نیام کو اور ان واقعات کو۔ اور لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، اے سی لگی ہوئی ہوتی ہے، فل ایئر کنڈیشنر ہوتا ہے، اور وہ ٹائل لگے ہوئے ہوتے ہیں، آب زمزم کے کولر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تب بھی ہم تھک جاتے ہیں، تب بھی تھک جاتے ہیں، صحیح کرتے وقت اتنی یعنی مشقت ہوتی ہے اس کنڈیشن میں۔ تو جب یہ صحیح کرتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ بی بی صاحبہ نے کتنی مشقت برداشت کی ہوگی، تو اللہ کو اتنا پسند آ گیا ان کا بھاگنا، حضرت بی بی ہاجرہ کا، کہ دوڑ لگوا دی حاجیوں کی بھی، عمرے کرنے والوں کی بھی، کہ بھئی دوڑو، جب تک صفا مروہ کی صحیح نہیں کرو گے تم لوگوں کا عمرہ ہی قبول نہیں ہے۔ خیر، جب یہ آخری چکر لگا کر نیچے اتری تو یہ کہا جاتا ہے، مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے پاس سے پانی پھوٹ کر نکلا، ایک روایت کے مطابق انہوں نے ایک نورانی شکل کا ایک انسان دیکھا، یا انہوں نے غیب سے ایک آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا حال بہت برا ہے، مجھے پانی چاہیے۔ تو پھر حضرت جبریل امین نے اپنی ایڑی ماری تھی زمین پر اور وہاں سے زمزم نکلا تھا۔ بہرحال زیادہ مشہور قول تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے پاس سے پانی نکلنے کا ہے۔ جیسے ہی پانی زمین سے نکلا تو کیونکہ ایک تڑپ تھی نا پانی کی، ایک ضرورت تھی، اور وہ اتنا پریشان ہو رہی تھی پانی کے لیے، اور جیسے ہی پانی نکلنے لگا تو حضرت بی بی ہاجرہ نے اس کو یوں مٹھیوں میں بھرنا شروع کر دیا، اور یوں مٹھیاں بنا کر اس کو روکنے لگی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل پر اللہ رحم فرمائے، اگر وہ اس کو روکتی نہیں اور اس کے برابر اس کی باڑ بنا کر پانی کی، ریتی کی اس کی جو ہوتی ہے نا ریت، اس کی باڑ بنا کر اگر پانی کو روکتی نا تو کنواں نہیں ہوتا بلکہ زمزم کی نہر ہوتی، پانی بہہ نکلتا تو کمی تو تھی نہیں اللہ کے خزانے میں، تو یہ بڑی نہر بہتی، لیکن کیونکہ انہوں نے کیا کر دیا، اس کے چاروں طرف سے باڑ بنا دی مٹی کی، پانی کہیں جائے نہ، بہہ کر جائے نہ، بلکہ اس وقت انہوں نے کہا تھا زمزم، زمزم سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رک جا، پانی رک گیا، ابلنے لگا۔ بی بی صاحبہ نے خود پیا، بیٹے کو پلایا۔ پانی کی یہ خصوصیت تھی کہ جیسے ہی پانی پیا تو بھوک بھی ختم، بیماری بھی ختم، طاقت آ گئی، اور جو بی بی صاحبہ کا دودھ خشک ہو گیا تھا تو دودھ آنے لگا، بچے کو دودھ پلایا اور مطمئن ہو گئی۔ اب جب پانی کا مسئلہ حل ہوا تو پھر پانی میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ اس سے ہی بھوک بھی ختم ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے وہاں پر بسنے کا ارادہ کیا کہ بھئی جب تک کچھ نہیں ہوتا تو کم از کم کوئی جھوپڑی وغیرہ بنا کر رہنے کا ارادہ کریں، تو انہوں نے جھوپڑی بنا لی، وہاں پر اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے لگی۔ اس پانی پر گزر سفر تھا۔ اچانک عربوں کا قافلہ بھٹک کر ریگستان میں بھٹک گیا۔ قافلے بھٹکتے تھے طوفانوں میں، کیونکہ پہلے تو وہ نقشے وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو لوگ اندازوں کے ساتھ چلتے تھے، اور ریگستان میں جو بندہ بھٹک جائے وہ تو مر ہی جائے، اس کو تو راستہ ہی نہیں ملتا۔ اچھا، اب وہ قافلہ بھٹکا طوفان میں، کیونکہ اللہ کو یہ شہر آباد کرنا تھا۔
ان کا قافلہ بھٹکنے کے بعد وہ اس طرف آ نکلا بی بی ہاجرہ کی طرف، کیونکہ پانی کی تلاش تھی، ریگستان میں پانی کا ملنا جنت۔ انہوں نے یہاں دیکھا یہاں تو پانی، اور پانی بھی اتنا عمدہ کہ بیماری بھی ختم کر رہا ہے، بھوک بھی ختم کر رہا ہے، پیاس بھی ختم کر رہا ہے، یہ تو شفا والا پانی ہے۔ تو یہ تو قافلہ یہاں پر، ان کو پتا تھا کہ اگر ہم واپس گئے تو ہم تو بھٹک ہی جائیں گے، مر ہی جائیں گے، جب تک کوئی ہمیں صحیح طریقے سے لے کر جانے والا کوئی گائیڈ نہ ملے، کوئی رہبر نہ ملے۔ انہوں نے کہا تب تک یہیں پر ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر بستیاں آباد کر لیں۔ تقریباً 13 سالوں کے بعد یا 17 سالوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اپنے بیٹے کے پاس، بیٹے اور بیوی کے پاس۔ 13 یا 17 سالوں کے بعد جب یہ آئے تو آئے یہاں پر آئے، پھر قربانی کا جو تھا، ذبح کا جو تھا وہ ہوا کیا پورا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر چلے گئے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور عربوں کے خاندان میں ہی انہوں نے شادی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ملنے آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پہ تھے نہیں۔ بیوی نے دروازہ کھولا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے بھائی؟ مہمان ہوں۔ بتایا نہیں کہ میں اسماعیل کا والد ہوں، بتایا کہ میں مہمان ہوں۔ کہ اچھا بیٹا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کہ نہیں میرا شوہر شکار پر گیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم لوگوں کی گزر سفر کیسے ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بھائی بہت تنگی ہے، بہت زیادہ تنگی ہے، ہمارے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے، ہم بہت غربت میں بہت پریشان ہیں۔ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا، اور اسے کہنا کہ یہ اپنی چوکھٹ دروازے کی یہ چینج کر دے، تبدیل کر دے، اور چلا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، اگر پوچھا کہ آتے ہی ان کو انسیت محسوس ہوئی گھر میں، جیسے کوئی اپنا آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا کیا؟ تو بیوی نے کہا ہاں ایک فلاں حلیے کا ایک بندہ آیا تھا، اس نے آپ کے بارے میں پوچھا، ہمارے بارے میں پوچھا، جاتے وہ کہہ رہا تھا کہ میرا سلام کہہ دینا اسماعیل کو، اور کہہ دینا کہ چوکھٹ اپنی تبدیل کر لے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرا باپ تھا، اور وہ چوکھٹ تبدیل کرنے کا یہ کہہ کر گیا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، بیوی کو چھوڑ دو، دوسری لے لو، کیونکہ یہ ناشکری بیوی ہے، اور اس بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر اسی قبیلے میں سے، یعنی عربوں کے قبیلے میں سے دوسری شادی کی۔ پھر کافی وقت کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، بہو دیکھی، سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسماعیل علیہ السلام پھر بھی نہیں تھے کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ شکار پر گیا ہوا، کب آئیں گے؟ کیسے تم لوگ گزر سفر کیسے ہو رہی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ ہماری بہت اچھی گزر سفر ہو رہی ہے، ہم بہت اچھا کھا پی رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام ہمارا بہت اچھا خیال رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تم لوگ کیا کھاتے ہو؟ تو ان کی بیوی نے کہا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ اچھا اور پینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا پانی ہے، زمزم کا پانی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان کے پانی میں، ان کے گوشت میں برکت عطا فرما۔ اب میں نے بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بہت زیادہ ہیں اور بہت اچھی ہیں، تو ان دعاؤں کو ٹیلی کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعا دی اور فرمایا کہ جب آئے اسماعیل تو اس کو میرا سلام کہنا، اور اس کو کہنا کہ اس چوکھٹ کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور اس کو آباد رکھے۔ خیر شام ہوئی، رات ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کو محسوس ہو گیا کہ کوئی آیا۔ اچھا کوئی آیا تھا کہ کہنے ہاں فلاں اولیاء کا ایک بندہ آیا تھا، ایک درویش ضعیف بندہ تھا، وہ آیا، اس نے اس طرح ہمارا حال پوچھا، میں نے ان کی مہمانی کی، اور انہوں نے اس طرح آپ کو سلام دیا اور کہا کہ اسماعیل کو کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اچھا وہ میرے والد تھے ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنی بیوی کو کبھی مت چھوڑنا۔ تو اس لیے چوکھٹ میں اگر کوئی خواب میں کوئی یہ دیکھ لے نا چوکھٹ، تو اس سے مراد بیوی ہوتی ہے۔ چوکھٹ کا برباد ہونا، خراب ہونا، اکھڑ جانا، اس کا مطلب ہوتا ہے گھر کا تباہ ہونا، برباد ہونا، ٹوٹ جانا۔ اور چوکھٹ کا مضبوط ہونا، خوبصورت ہونا اور صحیح ہونا، یہ مراد ہوتا ہے گھر صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے چوکھٹ کا مراد۔ انشاءاللہ کل پھر اس کو کنٹینیو کریں گے، ابھی یہ پورا نہیں ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔